जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है नाज़रीन। इज़्ज़त ज़िल्लत रोज़ी ज़िंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। और अगर इस बात को आप सिर्फ कर लें, सोच लें, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आपकी लिखी हुई है तो फिर वो जहाँ भी है आपको आ जानी। और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा CPO रावलपिंडी जो हैं हमदानी साहब को। वैसे मैं जब भी करता हूँ उनके खिलाफ ही मैं विलाग करता हूँ, लेकिन इस केस में मैं उन्हें यकीन जाने, मैं उनको शाबाश तो नहीं कह सकता, वो सीनियर अफसर हैं, क्रेडिट जरूर दूंगा। उन्होंने इंतहाई दिलेरी के साथ बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने फेस किया इसको के बावजूद बहुत ज़्यादा प्रेशर। मैं समझ सकता हूँ कि सियासी प्रेशर भी होगा, मैं समझ सकता हूँ कि एक माफिया जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, जो बहुत बड़ा माफिया है, जो अरबोंपति लोग हैं, जो सिर्फ कब्जे का काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपने उनको फेस किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कहा जाता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, लेकिन पुलिस वाला पुलिस वाले का गोश्त खाता है। बहुत सी मिसालें हैं, मैं दे चुका हूँ, इस पे मैं विलाग भी कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर ये मिसाल मैं क्यों सुना रहा हूँ ये मैं आज आपको बताता हूँ। नाज़रीन, एक ऑडियो बड़ी वायरल होती है, और ऑडियो वायरल होती है जी वली जान, एक मुबैना तौर पर जिसे कहा जाता था कि कब्ज़ा माफिया का वो बंदा है, और फिर उसे पकड़ा गया। हमारी जो बीनिश फातिमा हैं SP, उन्होंने पकड़ा CCD पिंडी ने, और फिर उसे गिरफ्तार करके उसे मुल्क बदर कर दिया गया, यानी अफ़गानिस्तान भिजवा दिया गया, क्योंकि वो अफगानी था। अब वहाँ जाके उसने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी अपलोड की, जिसमें उसके दोनों भाई साथ बैठे हुए हैं और वो धमकियाँ दे रहा है उन अखबारी नुमाइंदों को, वो धमकियाँ दे रहा है पुलिस वालों को, सबको धमकी दे रहा है कि मैं वहाँ बैठ के भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और फिर उसकी जो ऑडियो है, ये ऑडियो है नाजरीन, एक SHO हैं मंदरा, महरगुल साहब का, महरगुल लोधी, उनके साथ इनकी बात है। क्योंकि ये महरगुल साहब जो हैं वो मंदरा थाने पे SHO थे, और इसका जो घर था, जो इसने अपना फार्म हाउस बनाया हुआ था, डेरा और घर बनाया हुआ था, वली जान ने, ये वहीं के SHO थे। तो ये क्या बात कर रहे हैं, सुने, फिर हम इस पे तबसरा करते हैं। मेरी बात आई है इज्जत पे। मैंने 1 खड़काने, 10 खड़काने, 20 खड़काने, मैंने जो भी करना है मैंने अभी करना ही करना है। मेरी बात आई है इज्जत पे। मेरी बात सुन ले, वो जिस पहलडन की वजह से गंद डलन है, जिसकी वजह से मैं भी खराब हुआ हूँ, उस पहलडन के अंदर वज जाके वो क्या कौन है बता ना मुझे। यही तो मैं तुमसे, मुझे पता लगे कि कोई बेगुनाह बंदा ना मारा जाए। वही गांडू है ना, ठीक हो गया, बस सही हो गया। बात सुन, तू अपनी जगह के ऊपर रोना पिटना डाल रहा है। बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है? सदर पुराने वाले का मैं नाम इसका भूल गया, क्या नाम है इसका? बात को पता करा है ना कि सदर पुराने वाले का क्या नाम है? मैंने तो ये बता दिया है, इशारों में नहीं बोल रहा। ठीक है, ठीक हो गया, बस सही हो गया, बस तुम्हारे साथ मेरी बात खत्म हो गई है। लीजिए नाजरीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी जिसमें वो गालियाँ भी दे रहे हैं, ख़ुद वो जो SHO है महरगुल, वो भी गालियाँ दे रहा है। और सिलसिला कुछ यूँ है कि जी रेड के बाद जैसे ही इसको निकाला गया, ये जो वली जान है, तो वहाँ से ये कॉल कर रहा है, इसने धमकियाँ देनी शुरू कर दी ऑफिसर्स को भी, इवन CPO जो है पिंडी, उनको भी धमकियाँ देनी शुरू कर दी, और सबको वहीं से बैठ के इसने धमकियाँ दी। अब ये कॉल कर रहे हैं जी महरगुल लोधी को, और उसे कह रहा है कि जी मैं 1 खड़काऊँगा या 10 खड़काऊँगा, तुम्हारी खैर नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे क्यों धमकी दे रहे हो। वो उसको गाली दे के कहता है, SHO महरगुल सदर बैरूनी वाला जो है अजीम, उनका नाम है एजाज अजीम, जो हैं बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर है, उन्हें ये धमकियाँ कि जी उससे जाके वजो, उससे करो, मुझे क्यों गालियाँ दे रहे हो मुझे। तो वो फिर गालियाँ भी देते, वो कहते हैं जी मेरा भी उसी ने सत्यानाश किया है, और ये सारा कारनामा उसी ने सर अंजाम दी। मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ इसकी नाजरीन, कि जी पूरी स्टोरी ये हुआ क्या था, ये कैसे वली जान गिरफ्तार हुआ, फिर उसके बाद इसको कैसे भिजवाया गया, जो इज्जत की वो बात कर रहा है वो कौन सी इज्जत है जिसकी वो बात कर रहा है। नाजरीन, हुआ कुछ यूँ था कि वली जान जब गिरफ्तार होता है, अब वो पॉलिसी चेंज हुई ऊपर की, क्योंकि पहले ये फ़ानी है, यहीं फिरता रहा, किसी ने नहीं पूछा। अब पॉलिसी चेंज हुई जी,
ولی جان گرفتار ہو گیا جی، اور اس کے ساتھ اسلحہ وسلح نکلا، کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ پکڑے گئے، اور اس کو جو پروگرام تھا پھر شاید چھوڑنے کا پروگرام تھا، لیکن شومی قسمت کے ایک مقدمہ صدر بیرونی کا 324 کا وہ پینڈنگ تھا۔ اب ایس ایچ او جو ہیں، ظاہر ہے اس کی ڈیوٹی ہے یار، پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ اگر اس کا اشتہاری پکڑا جاتا ہے تو وہ جائے گا، اس کی رپورٹ لکھے گا، گرفتاری ڈالے گا۔ اب جو ایس ایچ او صدر بیرونی ہے اور وہاں کی جو پولیس ڈسٹرکٹ پولیس ہے، یہ گئے اور انہوں نے جا کے اس کا ریمانڈ لیا 324 میں، کیونکہ اشتہاری تھا۔ پتہ چلا کہ جی یہ تو انہوں نے ڈیرا ویرا بنایا ہوا ہے، اور ان کے گھر کے 40-50 لوگ ہیں فیملی، اور باقی اس کے بھائی ہیں، اس کے بھتیجے ہیں، اس کے بھانجے ہیں، بہت بڑی ٹیم ہے، اور اس کا بڑا اثر ہے ولی جان کا۔ تو جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ پالیسی چینج ہوئی، تو اس پالیسی چینج ہونے کے بعد پھر اس کے گھر پہ ریڈ کیا گیا، پورے ضلع کی پولیس نے، یعنی پنڈی کی پوری پولیس وہاں گئی، ایلیٹ گئی، نفری گئی، اس میں کسی ایک فرد کا تو قصور ہی نہیں ہے۔ نفری نے جا کے جی وہ ان کے گھر کے جتنے بھی لوگ تھے انہیں اکٹھا کیا، اور جا کے انہیں جو سینٹر ہے وہ افغانیوں کا جس میں یہ واپس بھجواتے ہیں وہاں جمع کرا دیا، اور وہاں سے ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ اب ولی جان جو ہے اس کی جو گرفتاری ڈالی گئی تھی، پھر اس کا ریمانڈ جوڈیشل ہوا، اور جوڈیشل کے بعد عدلیہ اور انتظامیہ مل کے انہوں نے کچھ فیصلے کیے تھی، اور اسے بھی گرفتار کر کے اسی طرح ملک بدر کر دیا گیا۔ اب ولی جان صاحب جو ہیں یہ افغانی، یہ ملک بدر ہو گئے، اور ان کی فیملی بھی، تو ان کو دکھ جو ہے اصل میں وہ ہے، وہ کہتے ہیں جی میری فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ولی جان ہے وہ اپنے ایک بھائی علی جان عرف ملنگ، اور ایک جو ہے وہ اختیار خان ولدلاور، ان کو یہ افغانستان سے بھیجتا ہے۔ آپ جو ان کی پہلی ویڈیو اگر دیکھیں اس میں یہ جو علی جان ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اور ناظرین اب یہ دونوں جب ان دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو کہ ایس ایچ او صدر بیرونی اور باقی پولیس والوں کو دی گئی ہیں، ان کے لیے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ پکڑے جاتے ہیں۔ ایک تو اطلاع یہ ہے کہ جی وہ پکڑے گئے، لیکن دوسری اطلاع یہ ہے کہ یہ روات کے علاقے میں ان سے 2-2 کلو جو ہے آئس برآمد ہوئی۔ اب ناظرین میں ولی جان سے میں مخاطب ہوں کہ ولی جان صاحب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ کا غصہ ٹھیک ہے، آپ کو یہاں سے نکالا گیا، آپ اتنا عرصہ پاکستان میں رہے، میں نے آپ کی پروفائل دیکھی ہے، آپ پیدا بھی پاکستان میں ہوئے، آپ ایک اپنے ولاگ میں کہہ رہے ہیں کہ جی کھوکر ہاؤس میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ ان کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ نے یہ سارا اپنا سیٹ اپ بنایا، آپ نے مختلف لوگوں کے ساتھ رہے، مبینہ طور پر جو کہا جاتا ہے، آپ نے قبضے کرائے، آپ نے ایکسٹارشنز کی، آپ کے اوپر اور بھی بہت سے الزام ہیں جس میں جو کہ اب ہمارے پاس آ رہے ہیں یا لوگ بتا رہے ہیں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کیا اسٹیٹ کے خلاف آپ لڑ سکتے ہیں؟ کیا ایک ادارے کے خلاف آپ لڑ سکتے ہیں؟ کیا اگر آپ کو یہاں سے نکالا گیا تو اس کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ ان کو دھمکیاں، اوپن دھمکیاں دینا شروع کر دیں؟ میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی ملک میں بھی چلے جائیں، تو وہاں بھی آپ کے ساتھ یہی حال ہوگا جو پاکستان میں ہوا ہے۔ آپ کو پاکستان نے بہت کچھ دیا، لیکن آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ آپ تو اعلی کار بنے رہے کچھ لوگوں کے، جو مجھے بتایا گیا، اور ان کے کہنے پہ آپ سب کچھ کرتے رہے۔ اب جب ان کو آپ کی ضرورت نہیں رہی تو آپ کو ٹیشو پیپر بنا کے نکلوا دیا گیا۔ اب ان کو تو دھمکی دیتے نہیں، آپ ادھر تو جاتے نہیں ہیں، آپ نے ڈائریکٹ پولیس والوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی، اور وہ بھی ایک ایس ایچ او کو، یا ایک آپ سی پی او کو بھی سنا ہے کہ آپ نے سی پی او صاحب کو بھی دھمکیاں دی۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ لیگلی صحیح تھے، آپ اللیگل آپ کو نکالا گیا۔ کون سا ملک ہے جہاں آپ 20 گاڑیاں لے کے، لمبے لمبے بال رکھ کے، اسلحہ لے کے آپ پھرتے ہیں، آپ دہشت پھیلاتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں؟ تو آپ بھی سوچئے یار، آپ پوری فیملی والے، آپ بھی سوچئے، مت کریں اس طرح کے اداروں کے خلاف آپ لڑنا شروع کر دیں۔ اب آپ کے 2 بھائی رگڑے میں آ گئے، جس طرح بھی آئے، اب وہ 2-3 سال وہ ان کی بیل نہیں ہونی، آپ جو مرضی کر لیں۔ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آرام سے آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پھر پنگے لینے شروع کر دیے۔ اور اس طرح کے جو پولیس والے ہوتے ہیں، آخر میں ناظرین یہی کہوں گا کہ اس طرح کے جو پولیس والے ہوتے ہیں، لائک یہ جو ماہر گل لودھی صاحب ہیں، یہ بزدل ترین لوگ ہیں۔ یہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ساتھیوں کو ان کے حوالے کر دی۔ وہ اون کرتا، لیکن وہ اس کا کانا تھا جی، اس کے ظاہر ہے اسی کے علاقے میں اس کا اہلیہ، اور سنا گیا ہے مبینہ طور پر کہ جی وہ وہاں سے پیسے لیتا تھا۔ اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا سی پی او راولپنڈی جو ہیں ہمدانی صاحب کو۔ ویسے میں جب بھی کرتا ہوں ان کے خلاف ہی میں بلاگ کرتا ہوں، لیکن اس کیس میں انہیں
یقین جانیں میں ان کو شاباش تو نہیں کہہ سکتا، وہ سینئر افسر ہیں، کریڈٹ ضرور دوں گا، انہوں نے انتہائی دلیری کے ساتھ بہت اچھا کام کیا، اور انہوں نے فیس کیا اس کو کہ باوجود بہت زیادہ پریشر، میں سمجھ سکتا ہوں کہ سیاسی پریشر بھی ہوگا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک مافیا جو ہے اسلام آباد راولپنڈی میں، جو بہت بڑا مافیا ہے، جو اربوں پتی لوگ ہیں، جو صرف قبضے کا کام کرتے ہیں، جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، آپ نے ان کو فیس کیا، اور میں آپ کی ٹیم کو بھی شاباش دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انتہائی دلیری کے ساتھ وہ سب کچھ کریں گے اور کرمنلز کے خلاف لڑیں گے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ناظرین، عزت ذلت روزی، زندگی موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اگر اس بات کو آپ صرف کر لیں، سوچ لیں، تو کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ کی لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ جہاں بھی ہے آپ کو آ جانی ہے، اور یہی بات ولی جان صاحب میں آپ کو بھی کہوں گا کہ اس طرح دھمکیاں دینا اور اس طرح کرنا یہ غلط ہے۔ اسٹیٹ سے آپ نہیں لڑ سکتے، آپ کسی اسٹیٹ کے ادارے سے اس طرح نہیں لڑ سکتے۔ بہت سے لوگ دیکھیں جو ٹکرائے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ ایک بہت بڑی تنظیم تھی جی، مذہبی تنظیم تھی، ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے اور ان کلاشنیں لے کے ہمارے ارد گرد کفن پہن کے وہ چکر لگایا کرتے تھے صادقہ آباد میں۔ پھر کیا ہوا اس کا؟ جب اسی تنظیم کے بندے نے نواز شریف صاحب کے پاس جا کے انہیں تھریٹ کیا، شہباز شریف صاحب کے پاس جا کے تھریٹ کیا، تو اس کا پھر یہ دیکھیں نام و نشان نہیں رہا، کوئی نہیں بچا اس کا، کوئی نہیں بچا، اب ہیں تو اگر چھپے ہوئے۔ تو اس لیے میں آپ کو پھر مشورہ دوں گا، مت کریں ایسا۔ اگر آپ صحیح ہیں لیگلی طور پہ آئیں، آپ آ جائیں، آپ ویزا لے کے آئیں، آپ آئیں لیگلی طور پہ آئیں، آ کے بات کریں، فیس کریں اپنے کیسز کو، لیکن اس طرح نہیں کہ اگر وہاں بیٹھ کے آپ دھمکیاں دیں گے تو پھر آپ کو شاید پاکستان میں داخلہ آپ کا مشکل ہو جائے، اور جو دوسرا طریقہ کار ہے اب وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب نادرا کے پاس آپ کا ریکارڈ ہے، آپ پہ بین لگا دیا جائے گا، آپ وہاں سے انٹر نہیں ہو سکیں گے پاکستان میں، اور اگر آئے بھی صحیح، آپ نے کچھ ایسی حرکت کی بھی صحیح، تو پھر آپ بھی نہیں بچ سکیں گے اس سے، قانون کی گرفت سے۔ بہت بہت شکریہ۔